پھر اس انسان پر تمام فرشتوں کی بھی لعنت، پھر اس پر انسانوں کی بھی لعنت۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نہ ہی تو اس کی فرائض نمازیں قبول ہوں گی اور نہ ہی اس کے نوافل قبول ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ جو صحابہ کی عزت کے لیے نہ نکلے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت۔ تو جو سردار الانبیاء آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نہ نکلے تو پھر بتاؤ کہ اس کی نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ اب عین اس وقت جب آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ جنگ فرما رہے تھے میدان احد میں، ہر طرف سے آپ کے اوپر پتھراؤ کر دیا گیا اور چاروں طرف سے جو ہے وہ تیروں کی برسات ہو گئی، اور 70 سے زائد مرتبہ آقا و مولا پہ براہ راست تلوار کا حملہ ہوا، اور صحابہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا تاریخی دفاع فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے جسم کٹ کٹ کے جناب اوزا کٹ کٹ کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ 70 سے زائد صحابہ جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عین اس وقت منافقین جڑے ایسن نا جی، وہ مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف میں وہ با جماعت نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ جو انہوں نے اس وقت با جماعت نمازیں جب پڑھی تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھی جانے والی 50,000 کے برابر ہے۔ لیکن اب آپ کے بھی بقول یہی ہے کہ اس مقام پر جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کی نمازیں قبول نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی وجہ سے نماز ملی، جن کی وجہ سے دین ایمان اسلام ملا، آقا و مولا پر تو حملہ ہے۔ اب آقا و مولا کا دفاع نہیں کیا، بعض جماعت نمازیں پڑھی مسجد نبوی کے اندر لیکن ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، تو آج بتاؤ کہ آقا و مولا کی عزت ناموس کے اوپر حملہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں حضور علیہ السلام کی۔ ہماری ماں بہن بیٹی کا ایک خاکہ بھی نہیں بن سکا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے جی میری ماں کا یا میری بہن کا یا میری بیٹیوں کا خاکہ بن گیا، کارٹون بن گیا؟ ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی چھیڑخانی نہ کر سکا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا غیرت والا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر زندہ ہے۔ اس کے جیتے جی ہم اس کی عزتوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بتاؤ کہ پچھلے 10 سالوں میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان، 1.5 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 150 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان پوری دنیا میں بس رہے، 20 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں بس رہے۔ تو پھر ہمارے جیتے جی آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے؟ ایک ایک پونڈ کے عوض کافروں کے ملک میں روڈ کے سائٹ پر فٹ پاتھ کے اوپر رکھ کر آقا و مولا کے خاکے بنا کر بیچے گئے۔ تو بتاؤ پھر امت جب اس طرح سو جائے گی تو پھر حضور کی عزت ناموس کا پہرا کس نے دینا ہے؟ اب بتائیں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہماری بات بن جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ قبول ہو جائیں گے؟ حج ہے بہت بڑا مجمع، 50 لاکھ کے قریب ایک وقت میں آج کل حاجی جونس ہیں وہ حج کر رہے۔ کرونا سے پہلے جو لاسٹ فگر تھا وہ یہ تھا کہ قریب 50 لاکھ کے قریب لوگوں نے حج کا فریضہ ادا کیا۔ اچھی بات ہے، پوری دنیا میں سے 50 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے، لیکن حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے کتنے لوگ میدان عمل میں آئے؟ فرانس کے خلاف جو سرغنہ ہے، بدماش ہے، گستاخان رسول کو وہ جناب ان کی سربراہی کر رہا، بتاؤ کہ یہی 50 لاکھ وہاں سے جناب لبیک کا نعرہ لگا کر، چاہیے تو یہ تھا یہی 50 لاکھ اگر حاجی خالی چل پڑتے نا تو پوری دنیا کے اوپر انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا تھا۔ لیکن غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود اب آپ لوگ ادھر موجود ہیں، یہ آپ لوگ مقامی ہیں یہاں کے۔ یہ جو مسجد ہے بتائیں جی آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے جیتے جی کیا کوئی انسان اس مسجد کا ایک ستون یا ایک حصہ بھی شہید کر سکتا ہے آ کے؟ آپ جو یہاں کے بیٹھے مسجد کی کمیٹی والے اور مقامی لوگ احباب اس مسجد کی بات کر رہے ہیں، آج آپ ادھر موجود ہیں اور آپ کے جیتے جی کوئی انسان اس مسجد کا ایک حصہ بھی آ کے شہید کر سکتا ہے؟ وہ ایک ستون مبارک شریف ہے، کیا اس کو وہ ڈھا سکتا ہے؟ تو اگر آپ کے جیتے جی یہ ہو جائے تو پھر آپ کے جوانیوں کا اور آپ کے چودھری راجے رانے ملک ہونے کا کیا فائدہ؟ اور پھر آپ کی غیرت ایمانی پھر کہاں گئی
جس مسجد کے اندر آپ آ کے نمازیں پڑھتے رہے اس مسجد کے ساتھ آپ نے کیا وفا کی؟ ہمارے گھر کے اندر سے کوئی حضرت ہمارے فرماندہ سن امیر المجاہدین کہ ہمارے گھر کے اندر سے کوئی بندہ ٹوٹی بھی نہ اتار سکا، لیکن آخر کیا وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد کے منار کے اوپر سے سپیکر اتر گئے۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی انسان اس مسجد کے اندر ایک حصہ بھی شہید نہیں کر سکتا جی۔ بھائی یہاں میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سننی۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آج اس مسجد کے اندر یوں کیمرے لگ جائیں اور کنجری آ کے مسجد کے محراب میں ناچ جائے؟ جی بولیں تو تسی بول نہیں رہے تو تسی روکنا کیا ہونا کی؟ ہاں جی، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے اندر یہاں کیمرے لگیں، میڈیا ہاؤسز آ جائیں اور غلط قسم کی لڑکی آ کے جناب اس مسجد کے محراب میں آ کے ناچ جائے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ تو پھر ہم سب کے ہوتے 20 کروڑ سے زائد مسلمان مسجد وزیر خان لاہور کے اندر وہ لڑکی آ کے محراب کے اندر کس طرح ناچ کی؟ ناچی کہ نہ ناچی جی؟ سب نے دیکھا۔ اب وہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پہ بات ختم کروں گا کہ آخر وہ مسجد وزیر خان کے اندر ہی لڑکی کیوں نچوائے گی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پورے ملک پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، لیکن مسجد وزیر خان کا ہی چناؤ کیوں کیا گیا اور مسجد وزیر خان کے ہی محراب کے اندر لڑکی آ کے کیوں نچوائے گی؟ وہ شوٹنگ اور وہ فلمی سین کیوں فلمایا گیا؟ تو سنیں جی، مسجد وزیر خان جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لحاظ سے پوری دنیا کی تاریخ میں وہ اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ جس وقت ملک پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی تو اس وقت مسجد وزیر خان پوری دنیا کے محافظین عقیدہ ختم نبوت کا وہ مرکز تھا۔ تحریک کا مرکز جو ہے وہ لاہور کی مسجد وزیر خان تھی، اور جس کی قیادت فرما رہے تھے حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت بڑے بڑے کافر منکرین ختم نبوت ان کے یار حامی اوپر حاکم زمانہ بیٹھے، انہوں نے ظلم اتنا ڈھایا کہ بالآخر، اور اس وقت کا جو ہے سے نا جناب وزیر داخلہ نواب آف کالا باغ، اس کے نا بڑی بڑی مونچھیں تھی، صحیح تو بدماش بھی ایسی، پھر کرسی اقتدار کا بھی تو نشہ ہوتا ہے نا۔ جیسے وہ پچھلی حکومت میں جدو اسی ڈی چوک گئے تو اس وقت بیٹھا تھا وزیر داخلہ چودھری نثار، تو اس کا ہی بڑا غرور تھا، اور کہنا سی جی ہم تو اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے۔ پھر جب یہ حضور کے غلام گئے فیض آباد تو اس وقت بہت بڑا بدماش وزیر داخلہ بیٹھا تھا احسن اقبال، جو یہ کہتا تھا جی بندے تو لبیک والے 150 اور ہم نے ایک مولوی کو گرفتار کرنے کے لیے 100 پولیس والا لگایا، یعنی 150 نو 100 دے نال ضرب دو تو 15,000۔ اس نے کہا جی بندے 150 لبیک والے، اوپر ہم نے لگا دیے 15,000 فوج اور رینجر کی نفری۔ لیکن پھر آسمانی زمینی حقائق اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ برپا ہوا، جب بھی حق اور باطل آپس میں ٹکرایا، تو پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ بظاہر اگر جو ہے وہ باطل کے پاس بڑی آب و تاب، بڑے اسلحے کی کثرت، بڑی تعداد کی بھی فراوانی، لیکن جب بھی حق اور باطل آپس میں ٹکرایا تو ہمیشہ پھر باطل جو ہے وہ بھاگتا ہی نظر آیا۔ کیوں جی؟ جال حق کو وذاق الباطل ہی ہوا نا، پھر حق آ گیا، باطل کے بادل جون سے ہیں وہ جھٹ کے۔ تو فیض آباد کے اندر بھی 150 بندے اگے نفری لا دیتی، جناب 15,000 بھگا نہیں دیا سب کو۔ تو اب کیا ہوا کہ مسجد وزیر خان کے اندر حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرما رہے سن، تو باہر وہ دھمکیاں لگا رہا تھا نواب آف کالا باغ، تو دھمکی لگانا سی تو نال نہ مچھاں کس طرح وٹ بھی دینا سی، اور مولوی ہوسی تانوں مار چھڑاں گے۔ ہاں جناب کلاشنکوف سیدھی کر دی گئی، جناب اب گولیوں کے جون سے ہیں وہ آرڈر کر دیا گیا۔ اس وقت آپ سنیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آج جون سا دین اسلام ہمارے تک پہنچ گیا، یہ اس طرح نہیں پہنچا، اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں لوگوں کی قربانی ابھی تک، اور لاکھوں شہیدوں کا خون ہے اسلام کی بنیاد میں۔ تو اس وقت جب کلاشنکوف سیدھی کی گئی تو ایک بھی خدا کی قسم ایک بھی بندہ حضور کا غلام وہاں سے بھاگا نہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آیا تھا۔ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے اپنے سینے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے چھلنی کروائے۔ اس وقت 10,000 سے زائد لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لاہور کی مسجد وزیر خان کے باہر والی جو سڑک ہے ایسے نا گلیاں، وہ خون کی ندیاں بہہ کے وہ بہنے لگ گئی۔ صرف بندے وہ زندہ بچے جو لاشوں کے نیچے دب چکے تھے، اس کے علاوہ 10,000 سے زائد بندے شہید ہوئے۔ اس وقت پھر اس نے مونچھوں پہ وٹ دیا نواب آف کالا باغ نے، اس نے کہا میں کیا نہیں سی، اس نے کہا اب تم کھڑے ہو کر بتاؤ۔ تو اس وقت وہ حضور کا غلام مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کھڑے ہوئے
اور اس وقت آپ اس شیر کی ایسی للکار تھی کہ دور کھڑے ہوئے بندے، پولیس والے اور یہ بڑے حاکم زمانہ، ان کے جگر جو ہے نا وہ اندر کانپتے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ نواب کالا باغ، تو نے جتنا ظلم ستم ڈھانا تھا وہ ڈھا دیا، حضور کے غلاموں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے، لیکن سن کہ نواب کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی خوشبودار زلفوں سے بغاوت ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ باتیں آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، آپ لوگوں نے مساجد کا بھی انشاءاللہ آپ نے دفاع کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے رسول اللہ کے چمکتے دین کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے۔ مجھے اندازہ ہے جناب 1 بجے انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا، 1 ہو گیا، ہم ختم کر رہے ہیں جی، 1 ہو گیا، ہم ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ولیمے کی روٹی ہو تو ولیمے دی روٹی دا ٹائم ہوتا ہے 2، 1 منٹ جا کے ولیمے کی روٹی کھلتی ہے 4، اس وقت آپ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے، اس وقت آپ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ نہیں، نماز کے تو اسی بھی نماز آستے ہی آئے ہیں نا جی، ہم بھی نماز کے لیے آئے ہیں۔ 1 منٹ بھی نہیں آپ سے صبر ہو رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا جی، نماز کا تو ہم کیا کہنے کہ نہیں ہو گیا، عجیب بندہ اب یہ بات اسی علامہ صاحب سنا دئیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، اور بندہ بار بار کھلو جاندہ سی، اس کے جناب اذان 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 وقت ہو گیا، تو جو انہوں نے جملہ فرمایا سی فرما دیئے، تو انہوں نے پلے رہنا کچھ نہیں ہے۔ جہالت پر علم کا سبق کرنا انسان کی افضلیت ہے جی۔ نہیں، دعا آپ نے کرنی ہے، بس ہمارا وقت ہو گیا، لیکن مزاج بدلیں، مزاج بدلیں، خدا را مزاج بدلیں، یہ میں آپ سب کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس طرح نہ کریں، جس نے عالم دین کی قدر نہیں کی، حضور نے 4 اشخاص کا فرمایا، ہم آپ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دین کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، 1 منٹ، ایک بج گیا تھا، 1 بج کے 1 منٹ نہیں ہوا تو بندہ کھڑا ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 1000 گنا زیادہ جرت دے، میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ گستاخ رسول کے سامنے بھی جو کھڑے ہوں، آپ لوگ رسول اللہ کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے بھی جو کھڑے ہوں، آپ لوگوں کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ رسول اللہ کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی کھڑے ہوں۔ اس وقت تو ایک بندہ بھی نہ کھڑا ہوا، جس طرح مسجد کے سپیکر اتار لیے گئے، اس وقت بھی آپ نے کھڑا ہونا تھا نا، کہ جس وقت عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈلا، اس وقت بھی تو آپ نے کھڑا ہونا تھا۔ جب مسجد وزیر خان کے اندر لڑکی ناچی، اس وقت بھی تو آپ نے کھڑا ہونا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ سپیکر کے اندر کافر کہہ دیا گیا، نہ کبھی صحابہ کے ناموس کے لیے کھڑے ہوئے، نہ کبھی جناب اہل بیت اطہار کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے، نہ کبھی مسجد کے تقدس کے لیے کھڑے ہوئے، اور آج یہ مولوی ہے کہ 1 منٹ نہیں اوپر آپ ہونے دیتے۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، بات ہے، اپنا مزاج آپ لوگ بدلیں۔ یہ تو جنرل شاہد عزیز نے اپنی خود کتاب میں لکھا ہے نا، یہ خاموشی کہاں تک، اس نے کہا آج اگر یہ مولوی نہ ہوتے نا تو آپ لوگوں کا جنازہ اور آپ کو اپنا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملنا تھا۔ یہ آج کا مولوی ہے کہ 12,000 روپے میں آپ کو جناب 1 منٹ بھی نہیں اوپر ہونے دیتا، تو جو 1 منٹ اوپر ہو جائے تو مولوی کا حق اتنا ہی ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کا مولوی ہے جو جناب آپ جس ٹائم آئے جناب مولوی صاحب آج اور نکاح پڑھاؤ، اگر یہ مولویوں نے نکاح نہ پڑھانے ہوتے نا، اگر یہ نکاح ہوتا کسی دنیا دار کے پاس، کسی وکیل کے پاس، تو لاکھ روپے سے کم اگر وہ آپ کا نکاح پڑھا دیتا تو آپ ہمیں کہتے۔ تو اس لیے خدا را علماء کرام کی اپنے دل کے اندر ظرف پیدا کرے، یار 1 منٹ اوپر ہو گیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی کہاں سے آئے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم کتنا سوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، میں آپ کو ابھی بھی کہہ دوں میں نے ابھی صبح کا کچھ نہیں کھایا ہوا، اور ہم لوگ تو کب سے بھاگتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا آپ لوگ اپنے اندر مزاج پیدا کریں۔ یہ سختی جو ہے نا یہ کفار کے لیے ہونی چاہیے، ید و نود کے لیے قرآن کی نص ہے، جو مومن ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اور کفار اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلو